یروشلم حضرت مسیح کی پیدائش سے 30 سال بعد یہودیہ کی سرزمین سالوں سے شورش اور ہنگاموں کا شکار رہی ہے۔ کئی دہائیوں سے یہ سرزمین مقدس بیگانوں کے حملوں کی آماج گاہ بنی ہوئی ہے۔ روم کی سلطنت نے اس مقدس سرزمین کو اپنی کالونی میں تبدیل کیا ہے۔ بحیرہ روم کا پورا مشرقی علاقہ ان کے قبضے میں تھا۔ کیا کرنا چاہتے ہو تم؟ ہم ان ستونوں کو گرا دیں گے، بازاروں میں ہنگامہ اور فساد برپا کر دیں گے، اور پھر اس بلوے کے دوران ان وحشیوں کو نیست و نابود کر دیں گے۔ پتا اس کی آمد کے موقع پر رومیوں کو قتل کرنا مناسب نہیں ہے براراز۔ اس طرح کا اقدام بے وقوفی ہے۔ یوسف، تو نے ابھی تک کسی رومی کو مارا ہے؟ نہیں۔ انہوں نے یحییٰ کو مارا تھا۔ اگر تم یحییٰ کے حقیقی شاگرد ہو تو تمہیں چاہیے ان سے انتقام ہو۔ جانتے ہو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کتنے یہودیوں کو پھانسی رکھ دیا جائے گا۔ کیا تم اس سے لطف اندوز ہونا چاہتے اب ہو؟ ایسی باتیں کرنے کا وقت نہیں، یہ یہودیہ کی سرزمین ہے۔ اب عمل کرنے کا وقت ہے۔ پیغمبروں کا زمانہ ختم ہو چکا ہے، اب ہمارا دور شروع ہو چکا ہے۔ سنا تم نے؟ وہ آ رہا ہے، یہ گارڈ کا کمانڈر ہے۔ تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہم دونوں تمہارے ان خوبصورت خچروں کو دیکھ رہے تھے جناب کوتوال۔ مذاق کر رہے ہو میرے بالکل ساتھ؟ نہیں، ہم سوچ رہے تھے ہم تمہیں ان خچروں کے ساتھ ان کی گاڑی میں باندھ دیں۔ او یروشلم کے بدبختو، او یہودیہ کے بدبختو، کیا تم سلیمان اور داؤد پیغمبر کے پائے تخت ہو؟ دیکھو تمہارا کیا حشر ہوا ہے۔ قیصر اعظم کے نمائندے، عزت مآب محترم جناب جنرل پونٹیس پلیٹل صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ ہوشیار ہو جاؤ، احترام واجب ہے۔ جنرل صاحب، آپ ایک لمبا سفر طے کر کے آئے ہیں۔ جتنے عرصے آپ روم میں قیام پذیر رہے اس دوران یہاں کے حالات بہت خراب رہے۔ اب یہودیہ پہلے والی کالونی نہیں رہی۔ مجھے تو اس کے در و دیوار سے ہی نفرت ہے۔ میرا تو یہاں دل ہی نہیں لگتا لینتوس۔ اب میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ پہلی فرصت میں روم واپس چلا جاؤں۔ معاف کیجیے حضور، ہمیں پتا ہے کہ آپ بہت تھکے ہوئے ہیں، اس لیے ہم مزید خبروں کے ذریعے آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتے۔ کوئی بات نہیں، تم بات جاری رکھو۔ جناب، یہاں ایک شخص کے بارے میں کچھ نئی خبریں ہیں جو ناصری کے نام سے مشہور ہے۔ وہ یہاں کا رہنے والا نہیں ہے۔ یہاں کے بہت سے لوگ اس کے گرویدہ ہو چکے ہیں۔ عبادت گاہوں کے سرپرست اسے اپنے لیے ایک بہت خطرہ سمجھتے ہیں۔ وہ اس کے ہاتھوں اپنے مستقبل کی تباہی دیکھ رہے ہیں۔ بہت اچھی خبر ہے، مجھے اس طرح کے لوگ بہت اچھے لگتے ہیں۔ جناب علی، میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس مسئلے پر کچھ غور فرمائیں۔ جتنی باتیں تم نے مجھے بتائی ہیں اس سے وہ مجھے بہت اچھا لگا۔ جس کسی نے بھی اسے یروشلم بھیجا ہے بہت ہی مناسب اقدام کیا ہے، اور وہ صحیح وقت پر یروشلم آیا ہے۔ ادریان، کیا نام بتایا تم نے اس کا؟ ناصری جناب، عیسیٰ ناصری۔ جلیل القدر نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی تبلیغ کے آغاز میں 12 ساتھی چن لیے جو حواریین مسیح کے نام سے مشہور ہوئے۔ ان جانثاروں کے نام یہ ہیں: پطرس جو کہ ماہی گیر تھے، ان کے بھائی اندریوس،
याकूब और यूहन्ना जुबैदी के बेटे। यूसुफ लावी जो बराबास के नाम से मशहूर थे, और आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की वजह से कब्रस से फलस्तीन आए थे। मता जो रोमियों के लिए मालियात की देखभाल पर मामूर थे, लेकिन वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात के नतीजे में उनके असहाब में शामिल हो गए। फिलिप जो कि चरवाहा थे, कैदाउस, याकूब, बथलमूस, यूहन्ना जो कि मशरिकी सरजमीन से ईसा के दीदार के लिए यरूशलेम आए थे, यहूदा, शमौन अस्करियती का बेटा भी इन लोगों में शामिल था, लेकिन उसने हजरत मसीह की रफाकत से कोई फैज हासिल नहीं किया। अजीम है वो परवरदिगार जिसने हमें इन नेमतों से नवाजा। अब ये हमारा फर्ज है कि हम पूरे खुलूस के साथ उसकी बंदगी और इबादत करें। कितने खुशकिस्मत हैं वो लोग जो इस दुनिया की जिंदगी को रंजो अंधो समझते हैं, क्योंकि हकीकी आराम और खुशी उस जिंदगी के बाद नसीब होगी। कितने खुशकिस्मत हैं वो फकीर लोग जो दुनियावी लज्जतों से मुंह मोड़ लेते हैं, इसलिए कि वो अनकरीब परवरदिगार की न खत्म होने वाली नेमतों से नवाजे जाएंगे। कितने खुशकिस्मत हैं वो लोग जिन्हें खुदाए रहीम के मलाइका बहिश्त के ताम पेश करेंगे। तुम लोग इस दुनिया में मुसाफिरों की मानिंद हो। क्या इस दुनिया का कोई मुसाफिर ऐसा हो सकता है जो अपने इन आलिशान महलों, जरखेज जमीनों और दुनियावी दौलत के खजानों को लेकर चले? नहीं, मुमकिन नहीं। वो अपने साथ उन्हीं चीजों को ले जा सकता है जो उसके लिए फायदेमंद हो। ये एक बहुत बड़ी मिसाल है तुम्हारी जिंदगी के लिए। यहूदिया की सरजमीन में हर किस्म की मुखालफत और बगावत को बहुत ही बेदर्दी से कुचल दिया जाता था। रोमियों की ये रस्म थी कि एक रोमी के कत्ल के बदले में 2 मकामी शहर को फांसी दी जाती थी। एक दिन जनरल क्लाचिल के हुक्म के मुताबिक रोमी फौजी एक मकामी शहरी को कत्ल के इल्जाम में यरूशलेम से फांसी घाट की तरफ सजा देने के लिए ले जा रहे थे। यरूशलेम पर कब्जा शुरू ही से हमारे लिए एक मुसीबत बना है। क्या यह हमारी गलती नहीं थी? तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन ये फैसला हमने नहीं किया था, बल्कि रोम में तय पाया था। बराबर, रोमी फौज यरूशलेम के पुराने दरवाजे तक पहुंच चुकी है। हमें क्या करना चाहिए? चलो चलकर देखते हैं। सिपाहियों, सीधे चलते रहो, हमें शहर से होते हुए गोलगेट आ रहा है। यरूशलेम के जवानों, याद करो किस तरह दाऊद पैगंबर ने जालूत को शिकस्त दी थी। तुम्हें चाहिए इस मुकद्दस सरजमीन के पत्थरों को उठाओ और दुश्मनों पर संगबारी करो। सब एक जमा हो जाओ और इन पर पत्थरों से हमला करो। दुश्मन को शिकस्त दो। आओ, जल्दी करो। जालूत के पैरोकारों को संसार कर दो। जल्दी करो। यरूशलेम के लोगों, डरो मत, हमला करो। उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, हमें मजीद फौज तलब करनी चाहिए। इनके कमांडरों को निशाना बनाओ, मार दो सबको। ये सलीब बहुत भारी है। खामोश रहो तुम। मुझसे कहा तुमने? स्लॉट जिंदाबाद, स्लॉटल मुर्दाबाद, बराबस जिंदाबाद। जल्दी से भाग जाओ तुम। जनरल साहब, हुक्म दीजिए।
मुझे बहुत ही बुरी खबरों की इत्तलात मिली हैं। कैसी खबरें जनरल साहब? मेरे इल्म में ये बात आई है कि मुलजिम को फांसी घाट की तरफ ले जाते हुए बलवे के दौरान फरार कर दिया गया है। उस बलवे का नक्शा मैंने खुद खींचा था। उसका मकसद लोगों में खौफ व हरास फैलाना था, लेकिन लेंथोस, तुमसे बड़ी कोताही हुई। तुम्हारी गफलत की वजह से कैदी फरार हो गया। जनाब अली, मेरी कोई गलती नहीं है। अब जाओ और जेल में से 2 कैदियों को चूना ले जाकर फांसी दे दो। ये काम आज ही हो जाना चाहिए। ए खुदा के बरगज़ीदा रसूल, मेरी बहन की मदद करो। ये पैदाइशी गूंगी और बहरी है, ये बात नहीं कर सकती। जब से ये दुनिया में आई है ये कुछ भी नहीं सुन सकती। खुदा के लिए ए यीशु मसीह, ईसा मेरी मदद करे। ए खुदाया मेरी मदद करे। देखो कैसे हो गया ये, देखो। मैं सुन सकती है, ये सुन सकती है। मेरी बहन ठीक हो गई है। ए खुदा तेरा शुक्र है, ये बोल सकती है। ईसा मसीह की दुआ से तुम ठीक हो गई हो, ये सुन सकती है, ये बोल सकती है। मेरी बहन ठीक हो गई है। हजरत ईसा इबादत के लिए माबद सुलेमान में दाखिल होते हैं। हर तरफ से लोगों का हुजूम उनके दीदार के लिए जमा हो जाता है। हर एक की तमन्ना होती है कि खुदा के इस बरगजीदा बंदे की जियारत करें। हजरत ईसा लोगों के सामने आते हैं और लोगों को नसीहत फरमाते हैं। बाबरकत है पाक परवरदिगार का नाम, जिसने अपने बेपनाह लुत्फ व करम के जरिए इस पूरी कायनात और मखलूक को पैदा किया। उसने अपने इरादे के जरिए हर शय को वजूद बख्शा। उसने हर चीज को इसलिए पैदा किया कि वो उसकी बंदगी करे। बाबरकत है उस रहीम व करीम का नाम, जिसने अपने बरगजीदा बंदे मूसा कलीम के जरिए हमें तौरात जैसी पाको पाकीज़ा किताब अता की। ऐ मेरे अजीज भाइयों, मेरी बात गौर से सुनो। आज जो हम कर रहे हैं, क्या कल हमसे उसका जवाब नहीं मांगा जाएगा? हमें वो काम करने चाहिए कि अजाब से बचे रहें। हजरत ईसा ने अपने खिताब के जरिए यहूदी मुबल्लिगीन को, जिन्होंने तहरीफ का इर्तिकाब किया था, सख्त अल्फाज में तंबीह की। आपने शरीयत मुक़द्दस और कलाम इलाही में तब्दीली के मुर्तकिब अफराद की शिद्दत के साथ मुजम्मत और सरजनिश की। कानून इलाही की गलत तशरीह करने वालों और तालीमात इलाही के खिलाफ चलने वालों को अजाब से डराया। हजरत ईसा अपने खिताब के दौरान एक माजूर खातून की तरफ मुतवज्जा हुए और आपने उसकी हालत पर रहम फरमाया। खुदाए कादिर मुतलक के नाम से खड़े होने की कोशिश करो, ताकि ये लोग समझ लें कि मैं हक के सिवा कुछ नहीं कहता। खुदाए रहीम यह चाहता है कि मैं उसके बाबरकत नाम से इस कौम के साथ गुफ्तगू करूं। ईसा नासरी, यूसुफ नज्जार के रजाई बेटे ने एक पैदाइशी गूंगी और बहरी लड़की को ठीक कर दिया है।
कुछ ही दिन पहले उसने एक और खातून को बदरूहों से निजात दी है। आज भी एक माजूर औरत उसके इल्म के जरिए ठीक हो गई है। देखते रहना कि कुछ दिनों बाद वो ऐसे मौजे दिखाएगा जिससे सब लोग उसके गिरविदा हो जाएंगे और फिर सारी कौम उसे अपना निजात दहिंदा कहकर पुकारेगी। अपनी तरफ से पेशगोइयां मत करो। पेशगोइयां? आप क्यों खामोश हैं जनाब गमलीएल? आपको तो लोगों की एक बड़ी तादाद मानती है। सब लोग आपको एक मौतदिल मिजाज आदमी समझते हैं। अगर पूरी कौम अफरात व तफरीत का शिकार हो जाए तो आप एक मुनासिब रास्ता निकाल सकते हैं, लेकिन खुदा की कसम आप इस वक्त मसलहत का शिकार नजर आते हैं। मैंने हमेशा आपके फायदे को मद्देनजर रखा है और शुरू ही से मुबल्लिगीन की शूरा का हिस्सा रहा हूँ। मेरे पास उसकी मुखालफत की कोई दलील नहीं है। जनाब कायफा, आप खुद बताइए उस शख्स से दुश्मनी का हमें क्या फायदा होगा? अगर वो सच बोलता है तो आपको उसकी मुखालफत करने की जरूरत नहीं है। हमें उससे कोई लड़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस सूरत में उससे लड़ाई करना खुदा की मुदाखलत के मुतरादिफ होगा। अगर वो झूठ भी बोलता है तो इससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वक्त के साथ तमाम हकाइक खुलकर सामने आ जाएंगे। ऐ मेरे उस्ताद, क्या आपका परवरदिगार हमारे लिए आसमान से ताम भेजकर हमें अपनी नेमतों से नवाज सकता है? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा परवरदिगार हर चीज पर कादिर है। उसके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। वो जब भी किसी काम का इरादा करे तो वो हो जाता है। हमारी ख्वाहिश है कि परवरदिगार हमारे लिए आसमान से ताहम नाजिल फरमाए, ताकि इस नेमत खुदाबंदी के जरिए आप पर हमारा ईमान और भी मजबूत हो जाए और ये नेमत हमारे यकीन के लिए दलील बन जाए। खुदावंद मताल फरमाता है कि उसने तुम्हारी दुआ सुन ली है और वो जल्द ही आसमानी ताम तुम्हारे लिए नाजिल फरमाएगा। लेकिन अगर तुम में से कोई भी इस मौजे पर यकीन ना रखेगा तो उसे खुदा ऐसे अजाब में मुब्तला करेगा जिसे आज तक किसी इंसान ने नहीं देखा होगा। उसकी नेमतों का शुक्र अदा करें और अपने खालिक की अदा करदा आसमानी ग़िज़ा को खा लें। बड़ा मजेदार खाना है। इससे ज्यादा लजीज खाना कभी जिंदगी में नहीं खाया। बहुत ही लजीज मछली है। इस तरह की मछली मैंने अपनी जिंदगी में ना कभी शिकार की और ना कभी खाई। यहूदा, क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं खा रहे हो? अस्करियोती, क्यों गुमसुम बैठे हो? खा लो खाना, तुम्हें जेब से पैसे नहीं देने पड़ेंगे। खा लो, क्यों चुप बैठे हो? ऐ मेरे अजीम और मेहरबान खुदा, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने अपने बंदे की दुआ सुन ली। मुझे बेवकूफ मत बनाओ। मेरे ख्याल में ये सब जादू है, कोई मौजज़ा नहीं। जो भी है तुम खाना खा लो। नहीं खाना, मुझे कुछ नहीं खाना। बस ये भी सुन लो कि अगर तुम में से कोई भी शख्स इस मौजज़े पर यकीन न रखेगा तो खुदा उसे ऐसे अजाब में मुब्तला करेगा जिसे आज तक किसी इंसान ने नहीं देखा होगा।
یہ محض ایک افواہ ہے کہ عیسیٰ بادشاہ بننا چاہتا ہے. زیلود تم بتاؤ اس بارے میں تم کیا کیا جانتے ہو؟ ہاں جھوٹے ہواری، کیا تم نہیں بولو گے؟ تم جس طرح کے کاروباری آدمی ہو اس میں ہمیشہ نقصان کا خطرہ رہتا ہے، سمجھے شمون عسکریتی کے بیٹے؟ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے کچھ حوارین کے ساتھ شہر نائن کی طرف جا رہے تھے. راستے میں انہوں نے کچھ رومیوں کو دیکھا کہ وہ ایک بت اپنی عبادت گاہ کی طرف لے جا رہے تھے. اسی وقت دوسری طرف شہر نائن کے لوگ ایک بیوہ عورت کے اکلوتے بیٹی کی میت قبرستان لے کر جا رہے تھے. وہ کون ہے؟ عیسیٰ ناصری. وہ دیکھو عیسیٰ ناصری اس طرف آ رہے ہیں. عیسیٰ اے مریم کے بیٹے، کیا آپ کی ولادت معجزہ نہیں تھی؟ تو معجزہ دکھائے. خدائے متعال نے آپ کو ہر چیز پر قادر بنایا. میں خواہش کرتی ہوں، التجا کرتی ہوں، میرے بیٹے کو زندہ کر دے. اے مریم کے بیٹے، میری فریاد سن لے. اے مریم مقدس کی عظیم فرزند، میری التجا سن لے. مت روئیں آپ لوگ، یہ مرا نہیں ہے، سو رہا ہے. خدائے عظیم کے نام سے، دونوں جہانوں کے پروردگار کے نام سے، اے نوجوان اٹھ جا. دیکھو معجزہ ہو گیا، سب کو بتاؤ. دیکھو زندہ ہو گیا. دیکھو کیا ہو گیا، بتاؤ سب کو، بتاؤ. یہ زندہ ہو گیا، یہ زندہ ہو گیا، زندہ ہو گیا. یہ کیسے ہو گیا؟ یہ معجزہ ہے. جلدی سے خوشخبری یہودیہ کی سرزمین تک پہنچاؤ. سب کو بتا دو کہ بنی اسرائیل کے خدا نے ہمیں اپنی تجلی دکھا دی. انہیں خدا کہا جائے یا خدا کا بیٹا کہا جائے. یروشلم کے لوگوں، ایک خوشخبری سن لو. اپنے خدا کے بیٹے کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. ہم نے دیکھا عیسیٰ ناصری نے ایک مردہ جوان کو زندہ کر دیا ہے. یقیناً وہ خدا کا بیٹا ہے. تم جانتے ہو نا کہ ہمارا ایک ہی دشمن ہے. ہاں، رومی. نہیں، غور سے سنو براواز. میرے خیال میں تمہیں اشارے سے ہی سمجھ لینا چاہیے. کیا تم عیسیٰ کی بات کر رہے ہو؟ ہاں بالکل. سنو، اب یہ تمہارے لیے بہترین موقع ہے زیلود کہ تم اس کا راستہ روک لو. پہلے مرحلے میں تم عیسیٰ کے ساتھ بالواسطہ مقابلہ کرو گے. تم افواہوں کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر سکتے ہو. اگر تم صحیح طرح ان افواہوں پر کام کرو تو یہ افواہیں خنجر سے بھی زیادہ کارآمد ہوں گی. تم لوگ اس کے حسب و نسب کی داستان چھیڑو اور اس کی ولادت کے بارے میں شکوک پیدا کرو. کیونکہ اس کا کوئی باپ نہیں. آج کے بعد ہم ہر اس شخص کا خون بہائیں گے جو عیسیٰ ناصری کو خدا یا خدا کا بیٹا کہے گا. تم سب کافروں، ہم عظیم یہودی بادشاہ کے انتظار میں ہیں، نہ کہ خدا کے بیٹے کے. ادریان، یہ شور شرابہ کیسا ہے؟ جناب، ایک بالکل نیا ہنگامہ شروع ہوا ہے. یہاں کے لوگ زیارت کے بدماشوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں. شاید کوئی مذہبی بغاوت شروع ہو گئی ہے. بظاہر تو یہ ایک چھوٹا سا ہنگامہ ہے، لیکن ڈر ہے کہ یہ ہنگامہ بہت جلد ہی دوسرے علاقوں میں پھیل جائے گا. یہ سارا فساد اس جلیلی پیغمبر کی وجہ سے شروع ہوا ہے.
اور اب یہ سب کچھ اسی کے ذریعے ختم ہو جائے گا. جو بھی عیسیٰ کو خدا یا خدا کا بیٹا کہتا ہے اس کو مار دیا جائے. یہودیہ کی سرزمین پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے ساتھ ہنگامے شروع ہو گئے. ان ہنگاموں کی آگ بھڑکانے والے رومی فوجی تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا کر یہودیوں کو خوب اشتعال دلایا. فساد کے بعد رومی فوجی ان کی سرکوبی پر اتر آئے. یہودی کونسل کے رہبروں نے شروع میں تھوڑا صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا. اس طرح پورا یروشلم شدید ہنگاموں کی لپیٹ میں آ گیا. مشرک رومی فوجی جو کہ شروع میں اس فتنے کو ہوا دے رہے تھے اور لوگوں کو اس بات پر اکسا رہے تھے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مان لیں، وہ آخر کار فساد کرنے والوں کی سرکوبی پر مجبور ہو گئے. یہودی علماء کی انجمن نے شروع میں اس جھگڑے میں غیر جانبداری کا مظاہرہ کیا اور خاموشی اختیار کی. وہ چاہتے تھے کہ اس فساد کے ذریعے لوگوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف پیدا ہو جائے اور وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ان کو بدنام کرنے کی بھرپور کوشش کریں. اس فتنے کی آگ شہروں سے نکل کر قریوں اور دیہاتوں تک پہنچ گئی اور لوگ ایک دوسرے کے خلاف سب پارہ ہو گئے. ہر جگہ لوگوں کا قتل عام ہونے لگا. 40 روز تک ہر طرف آگ اور خون کی ہولی کھیلی جاتی رہی. ہنگاموں کی شدت اتنی تھی کہ باپ بیٹے اور بھائی بھائی کے قتل کے درپے ہو گیا. یہودی انجمن کے علماء بالآخر مجبور ہو گئے کہ اس قتل عام کو بند کرنے کے لیے عملی اقدام کریں. یروشلم کے تمام یہودی علماء اس مشکل کو حل کرنے کے لیے سب سے بڑے یہودی عالم اور مذہبی پیشوا یوسف قائفہ کے پاس چلے گئے اور ان سے درخواست کی کہ اس بد امنی کو ختم کرنے کے لیے ان کی مدد کریں. قائفہ رومی افواج کا جنرل پلیٹل بادشاہ ہرود امن کی دعوت دینے کے لیے عوام کے پاس پہنچ گئے. قائفہ نے لوگوں سے کہا کہ وہ مجمع کی شکل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جائیں اور حقیقت حال کو ان کی اپنی زبان سے سن لیں. لوگوں نے اس مشورے کو قبول کیا. جلد ہی یہ خبر پہنچ گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواری صحرائے اردن پہنچ گئے ہیں. یروشلم اور دوسرے شہروں سے لوگوں کا ایک جم غفیر حضرت عیسیٰ سے ملاقات کے لیے روانہ ہوا. ان لوگوں کے ساتھ ساتھ یہودیوں کا بڑا پیشوا قائفہ اور رومی افواج کا جنرل پلیٹل بھی روانہ ہوا. جناب قائفہ، آپ بتائیں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرو اور تماشا دیکھو. اے ہمارے خدائے بزرگ، یہ کیا بےہودہ حرکت کر رہے ہو تم؟ اپنے خدا سے ڈرو، اس خدا سے جو حی اور قیوم ہے. باپ کی وجہ سے پورے یہودیہ میں انقلاب برپا ہو گیا ہے. جس آدمی سے بھی سن لو وہ یہ کہتا ہے کہ آپ خدا ہیں. ہم اس بڑکی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے رومن حکمرانوں کے ہمراہ آپ کے پاس آئے ہیں. ہم دستبستہ درخواست کرتے ہیں کہ جو فساد بھی آپ کی وجہ سے برپا ہوا ہے اسے آپ خود مٹا ڈالیں. اسی لیے ہم خود چل کر آپ کے پاس یہاں پر آئے ہیں. پوری قوم بکھر چکی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ خدا ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ خدا کے بیٹے ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ خدا کے پیغمبر ہیں.
اے یہودیوں کے پیشوا، تو کیوں فساد برپا کر رہا ہے؟ کیا تیرے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے؟ کیا تو خدا کے برگزیدہ پیغمبروں کی تعلیمات اور خدا کے شرعی قوانین بھول چکا ہے؟ خدا کی قسم، لوگ میرے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں میں ان سے بہت بیزار ہوں۔ تو انہی لوگوں کی باتوں کو دہرا کر ایک بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر ہم آج ہی روم کی حکومت کو ایک خط ارسال کرتے ہیں تاکہ وہ ایک حکم جاری کر سکے کہ آئندہ کوئی بھی شخص آپ کو خدا یا خدا کا بیٹا نہیں کہے گا۔ آپ کے وعدے میری تسلی کا موجب نہیں بن سکتے، کیونکہ آپ جہاں سے روشنی دیکھنے کی توقع رکھتے ہیں وہاں تاریکی ہے۔ مجھے تسلی اس وقت نصیب ہوگی جب روئے زمین پر خدا کے آخری پیغمبر کا ظہور ہوگا۔ وہ میرے بارے میں ہر غلط اور بے بنیاد عقیدے کا خاتمہ کرے گا، ان کا پیغام پوری دنیا میں پھیلے گا اور ہر جگہ ان کا آئین نافذ ہوگا۔ چنانچہ خدا نے حضرت ابراہیم سے اس بات کا وعدہ فرمایا تھا۔ مجھے اس بات کا اطمینان ہے کہ ان کا دین کبھی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ خدا نے حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان فرمودات کی وجہ سے یہودیہ میں فساد کی آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ رومی فوج کے نمائندوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک تفصیلی خط روم کی سینٹ کو روانہ کیا۔ عالی جناب سیجانوس، یہ آئینی بل جو آپ کے سامنے ہے کسی بھی قسم کی قانونی حیثیت کا حامل نہیں ہے۔ بہت شکریہ جناب سینیٹر، تم نے ایک اچھے نقطے کی نشاندہی کی ہے، اور ہماری آئینی تاریخ میں اس طرح کے دستوری بل کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی، لیکن اس کے باوجود یہ بل ہمارے ملک کی قوانین سے متصادم نہیں ہے۔ سمجھے میری بات؟ اس آئینی بل کو پیش کرنے میں پلاٹل کا مقصد یہ تھا کہ وہ روم کے محترم سینٹ کی منظوری سے اس قانونی بل کے ذریعے ہماری کالونی میں جاری فسادات کا خاتمہ کرے اور فلسطین کی سرزمین میں کسی ممکنہ بڑی بغاوت کا سدباب ہو جائے۔ بس ان واضح مقاصد کی موجودگی کے باوجود سینٹ کے پاس اس بل کو منظور نہ کرنے کا کیا جواز ہو سکتا ہے؟ جو بھی اس بل کے حق میں ہے وہ اپنا ہاتھ بلند کریں۔ قانون منظور ہے۔ یہودی کونسل کے ایک ایماندار پیشوا نیکودیموس نے، جو دل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہمدرد تھا، خفیہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کو اپنے گھر دعوت پر بلایا۔ اے نیکودیمس، مجھے بتائیں، آپ نے مجھے پہلی بار ہیکل سلیمانی میں دیکھا تھا، کیا اس وقت آپ کے دل میں یہ شک گزرا تھا کہ میں سابقہ پیغمبروں کی شریعت کو منسوخ کر دوں گا؟ جی ہاں میرے آقا۔ قسم ہے اس خدائے بزرگ برتر کی، اگر یہودی عالموں نے جھوٹی حدیثوں کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات اور ہمارے دادا حضرت داؤد علیہ السلام کی کتاب میں تحریف نہ کی ہوتی تو خدا مجھے نبی بنا کر نہ بھیجتا۔ نہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات اور داؤد علیہ السلام کی کتاب میں تحریف ہوئی، بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات اور شریعتیں جو خدا نے نازل فرمائی تھیں آج تبدیل ہو چکی ہیں۔ اب لوگ ان بحثوں میں پڑ چکے ہیں، ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں کہ فریسون نے کیا کہا تھا اور ان کے بارے میں علماء کا کیا نظریہ تھا۔ ان باتوں سے تو یہ اظہار ہوتا ہے کہ خدا سے تو غلطی ہو سکتی ہے لیکن انسان سے خطا نہیں ہو سکتی۔
بس افسوس ہے ان کافروں پر جنہوں نے خدا کے برگزیدہ پیغمبروں اور اس کے نیک بندوں کا خون بہایا. زکریا علیہ السلام جیسے نبی کو ان جھوٹے علماء نے شہید کیا، اور نہ جانے کتنے انبیاء کو انہوں نے ناحق قتل کیا. کسی نبی کو انہوں نے نہیں بخشا کہ وہ اپنی طبعی موت کے ذریعے دنیا سے جائے. انہوں نے کسی مومن کو بھی اپنی طبعی موت نہیں مرنے دیا، اور اب ان کا یہ ارادہ ہے کہ وہ مجھے بھی قتل کر دیں. وہ اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ وہ ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد میں سے ہیں، ٹھیک ہے، اور یروشلم کی خوبصورت ہیکل ان کی ملکیت میں ہے. خدا کی قسم وہ شیطان کی اولاد ہیں، اور اسی لیے وہ ابلیس لعین کی پیروی کرتے ہیں. جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خطبہ ختم ہوا، مریم مجدلین جو آپ کے حقیقی پیروکاروں میں سے تھیں، روتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں. استاد، کیا ہوا مریم؟ میرا بھائی لازر، میرا بھائی. کیا ہوا آپ کے بھائی کو؟ وہ مر رہا ہے. آپ روئے مت. کیسے نہ رو؟ میرا بھائی مر رہا ہے، وہ مر رہا ہے. استاد، میرا بھائی مر گیا. آپ نے مجھ سے کہا تھا میرا بھائی نہیں مرے گا. آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا. یہ مرا نہیں ہے. نہیں مرا ہے؟ ہم نے 4 دن سے اس کی میت کو تابوت میں رکھا ہوا ہے. حقیقی مردہ وہ ہے جو ایسی حالت میں مرے کہ خدا کی رحمت سے دور ہو چکا ہو. لازر نہیں مرا ہے، نیند میں ہے. اے دو جہاں کے مالک، اے پروردگار، اس غم زدہ خاتون کی حالت پر رحم فرما. اپنی رحمت کے خزانے سے ہم پر اپنی عنایت فرما. لازر! چلو چلتے ہیں.
یہ کہتا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ کی شریعت کو مکمل کرنے یہاں آیا ہے. سچ کہتے ہو. میرے اندازے کو صحیح سمجھا تو. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی ناصری عورت پر گناہ کا الزام لگاتے ہیں اور اس کے ہم سب گواہی دیں گے کہ اس کو گناہ کرتے ہوئے ہم سب نے دیکھا ہے. عیسیٰ کے لیے دو راستوں کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے. یا تو وہ اسے مجرم سمجھ کر سزا دے گا یا اسے بری کر دے گا. اگر وہ اسے سزا نہیں دے گا تو اس کا یہ عمل موسیٰ کی شریعت کے خلاف ہوگا، چونکہ موسیٰ کی شریعت میں لکھا ہوا ہے کہ بدکار عورت موت کی مستحق ہے. اگر وہ اسے سزا دے گا تو اپنے ہی دستور کی خلاف ورزی کرے گا، کیونکہ وہ ہمیشہ خدا کی رحمت کی بات کرتا ہے. اس عورت نے شریعت موسیٰ کے مطابق گناہ کا ارتکاب کیا ہے اور اس کی سزا میں نے کچھ نہیں کیا. صرف موت ہے. میں بے گناہ ہوں. صبر کرو، عیسیٰ آ رہے ہیں. تم لوگ چھوڑ دو اسے، مریم کا بیٹا صحیح فیصلہ کرے گا. ٹھیک کہہ رہے ہو. یہ دعویٰ کرتا ہے کہ موسیٰ کی شریعت کو یہودی عالموں سے بہتر جانتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں یہ کیا فیصلہ کرتا ہے. میں اپنے شوہر کو تلاش کرنے سامریہ سے یہاں تک آئی ہوں. کون لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ اس خاتون نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے؟ میں نے بھی دیکھا. میں نے بھی دیکھا ہے. تم سب پر خدا کی لعنت ہو. میں بے تم گناہ ہوں. موسیٰ کی شریعت کو مانتے ہو تو اس کے لیے موت کا حکم جاری کرو. اس آئینے میں دیکھو. جس کسی نے گناہ نہیں کیا ہوگا وہی پہلا پتھر مارے. یہ کیا؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. نہیں 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 ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. نہیں 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 ہو سکتا. نہیں نہیں ہو سکتا. نہیں نہیں ہو سکتا. کیا ہو گیا اسے؟ چلو دیکھا تم نے کیا کیا اس نے؟ چلو چلتے ہیں. چلو یہاں سے. چلو یہاں سے. چلے. اے خاتون، کہاں گئے وہ لوگ جو تمہیں سنسار کرنا چاہتے تھے؟ آپ خدا کے پیغمبر ہیں. آپ جہاں بھی جاتے ہیں اپنے ساتھ رحمتیں اور برکتیں لے جاتے ہیں. وہ سب چلے گئے. اب میرا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. تمام تعریفیں اس خدائے مہربان کے لیے ہیں. اب تم جا سکتی ہو. آئندہ بھی کسی گناہ کے مرتکب نہ ہونا. وہ لازر زندہ ہو گیا ہے. وہ بات بھی کرتا ہے، چل بھی سکتا ہے اور لوگوں میں عیسیٰ کے معجزات کا پرچار بھی کرتا ہے. اسے مار دو. لازر کو؟ ہاں، لازر کو قتل کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ بھی پہلی فرصت میں. کون یہ کام کرے گا؟ اس کام کے لیے میرے پاس ایک موزوں شخص موجود ہے. کون ہے وہ؟ فریسی جوان ہے وہ ایک چالاک و ہوشیار شخص ہے. مچھلی کی طرح پھرتیلا اور سانپ کی طرح ہوشیار. اس نے ایک یونانی مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہے اور گملیل کا شاگرد ہے، جو کہ فریسیوں میں ایک مشہور اور ممتاز استاد ہیں. ان کی مذہبی معلومات نہایت ہی حیران کن ہیں. میں نے کئی دفعہ مشاہدہ کیا ہے کہ ان کی تقریروں نے حیرت انگیز طور پر سننے والوں پر ایک سحر طاری کر دیا ہے. وہ ایک رومی شہری بھی ہیں. میرے خیال میں یہ شخص آئندہ ہمارے اور رومی حکومت کے درمیان
बेहतरीन ताल्लुकात इस्तवार करने में माविन साबित हो सकता है। क्या नाम है तुम्हारा? शाउल। कहाँ के रहने वाले हो? अंटाकिया, फेनीसिया या फिर? इस वक्त मैं सिर्फ रोमी शहरी हूं। यहूदी कौंसिल के रहनुमाओं ने एक ऐसी साजिश तैयार की जिसके जरिए वो लोगों की मदद से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को शहीद कर दें। उस दिन यहूदियों की एक खास ईद थी। हजरत ईसा और उनके हवारी भी उस दिन माबद सुलेमान में दाखिल हो गए। ए ईसा, क्या तुम वो सब बातें भूल गए हो जिनका तुमने बड़े पेशवा यूसुफ, काइफा और रोमी हुक्मरां पेलाटिल और बादशाह हरूत के सामने एतराफ किया था? नहीं, मैं भूला नहीं हूं। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम खुदा नहीं हो, तुम खुदा के बेटे भी नहीं हो और वो आखिरी पैगंबर भी नहीं हो जिसका खुदा ने वादा किया था? मैं भूला नहीं हूं। तो फिर तुम क्यों इस इबादत गाह में आए हो, वो भी इस बड़ी ईद के मौके पर, अपने इतने सारे हवारियों को साथ लेकर? आखिर इसका मकसद क्या है? ए ईसा, हमारे मुकद्दस उलमा ने सदियों से हमें इस बात की तालीम दी है कि आखिरी नबी यानी नबी आखिरुज़्ज़मा इस उम्मत की नस्ल से और इस उम्मत की जद से होगा, यानी वो हजरत इसहाक की नस्ल से होगा। अब हम इस बारे में तुम्हारा नुक्ता नजर जानना चाहते हैं। शायद तुम लोग इस कोशिश में हो कि मुझसे कोई झूठी रवायत या कोई झूठी बात सुनो, हालांकि तुम और तुम्हारे साथी अच्छी तरह जानते हैं कि मैं झूठ नहीं बोल सकता। यानी तुम ये समझते हो कि हम लोग जो मूसा की शरीयत के पैरोकार और मुहाफिज हैं, तुम्हारी जबान से सच सुनने से खौफजदा हैं? हाँ बिल्कुल। ऐ कैफा, अगर मैं झूठ बोलता तो तुम
اور تمام کاہن اور تمام فریسی لوگ اور تمام بنی اسرائیل کے لوگ میری پوجا کرتے، اور اگر میں سچ بات کرتا تو تمہاری یہ کوشش ہوتی کہ مجھ سے نفرت کرو اور میرے قتل کے در پہ ہو جاؤ۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ یہ کیسا بے بنیاد الزام لگا رہے ہو تم؟ اے لوگو، گواہ رہنا، یہ آدمی کس طرح خدا کے سچے بندوں پر خدا ہی کی عبادت خانے میں الزام لگا رہا ہے۔ اب یہ بات ثابت ہو گئی ہے، اور وہ بھی ان تمام مقدس علماء کے سامنے، کہ تمہارے اس معصوم چہرے کے پیچھے جس سے تم نے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنایا ہوا ہے، ایک شیطان کار فرما ہے۔ اور ہاں، اسی شیطان نے تمہیں اس قدر گستاخ کر دیا ہے کہ تم یہودی مذہب کی ان برگزیدہ ہستیوں اور ان عظیم مشائخ اور ان پاک و پاکیزہ علماء شریعت کی اور اس مقدس بزرگ کی توہین کر رہے ہو جو دین خدا کا پاک باز محافظ ہے۔ اے یہودی علماء اور تم اے فریسیو، اگر میں کسی گناہ کا مرتکب ہوتا تو تم پر لازم تھا کہ مجھے اس گناہ سے روکتے اور دشمنوں کی طرح سلوک کرنے کے بجائے مجھے نصیحت کرتے۔ اگر میں نے کوئی گناہ کیا ہے تو مجھے ملامت کرو لیکن بھائیوں کی طرح، تاکہ خدا تمہیں اپنا دوست بنائے، اور اس طرح تم پیغام خدا کے سچے امین قرار پاتے۔ لیکن سب لوگ جانتے ہیں کہ تم لوگ مجھ سے دشمنی رکھتے ہو، اس لیے مجھے نصیحت ہی نہیں کر سکتے۔ تمہارے دلوں میں میرے لیے نفرت ہے۔ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ تم لوگ ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد نہیں ہو، صرف دعویٰ کرتے ہو۔ ابراہیم خدا سے اتنی محبت کرتے تھے کہ نہ صرف نمرود کے ان بتوں کو توڑا، بلکہ اپنے عظیم فرزند حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو بھی خدا کی رضا کے لیے قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ ہم یہودی کونسل کے تمام علماء تم سے ایک ہی سوال پوچھتے ہیں، ہم تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتے، بس اتنا بتا دو، ابراہیم نے اپنے کس بیٹے کو قربانی کے لیے پیش کیا تھا؟ اسحاق کو جو ہمارے جد اعلیٰ ہیں، یا اسماعیل کو جو عربوں کے جد اعلیٰ ہیں؟ خدایا گواہ رہنا، یہ تیری محبت کی آگ ہے جو میرے سینے میں جل رہی ہے۔ میں کسی بھی مصلحت کی وجہ سے حق بات کو نہیں چھپا سکتا۔ اب تم لوگ غور سے سنو کہ وہ قربانی ابراہیم خلیل اللہ کے عظیم بیٹے حضرت اسماعیل نے پیش کی تھی، جو آخری پیغمبر کے جد امجد ہیں۔ اے بنی اسرائیل، جان لو میں خدا کا پیغمبر ہوں، اور میں تورات کی تائید کرتا ہوں، اور اس پیغمبر کی آمد کی بشارت دیتا ہوں جو خدا کا آخری نبی ہوگا، اور اس کا نام احمد ہوگا۔ بس کرو، بس اپنی زبان بند رکھو، مار دو اسے، مار دو، قتل کر دو اسے، قتل کر دو اسے، مار دو اسے، مار دو اسے، قتل کر دو، مارو اسے، قتل کر دو، شریعت کے خلاف ہے یہ، مارو اسے، قتل کر دو۔ یہودی علماء کی شیطانی سازش کی وجہ سے عبادت گاہ میں موجود لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف مشتعل ہو گئے۔ ہر شخص پتھر ہاتھ میں لے کر آگے بڑھ رہا تھا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اچانک ان کی نظروں سے غائب ہو گئے اور مسجد سے باہر اپنے حواریوں کے ساتھ باحفاظت نکل گئے۔
दूसरी तरफ कीना परवर यहूदी पेशवाओं की इश्तियाल अंगेजी की वजह से बहुत सारे लोग हंगामे का शिकार होकर कत्ल हो गए और मस्जिद का तकद्दुस पामाल हो गया। जनाब कायफा, मैं जानना चाहता हूं, कल इबादत खाने के सेहन में पत्थर, लकड़ी के टुकड़े और डंडे वगैरह किसने फेंके थे? मुझे सब मालूम है। अब तुम बताओ, इन सब बातों का असल मकसद क्या था? बताओ, क्या इरादे हैं तुम्हारे? आप जानते हैं, हम आपको बहुत बड़ी रकम दे सकते हैं। मेरे मोहतरम जनरल, मैं आपके पास एक बहुत अच्छा मशवरा लेकर आया हूं। हम आपके साथ एक फायदेमंद इत्तेहाद चाहते हैं। फायदेमंद इत्तेहाद? जनाब कायफा, मुझे अफसोस है, मैं एक कोना सिपाही हूं, तुम्हारी इबादत खाने के सिक्कों का कोई व्यापारी नहीं। मेरे ख्याल में हम तमाम इंसानों के मफादात एक जैसे होते हैं और इस इत्तेहाद में हम दोनों के फायदे भी मुश्तरक हैं। क्या ख्याल है? मुश्तरका मफादात हमारे और तुम्हारे दरमियान? तुम यहूदी, हम रोमी, हमारे मफादात किस तरह मुश्तरक हो सकते हैं? तुम लोग तो हमेशा अपने ही फायदे की बातें सोचते हो, जबकि हम कुछ उसूलों के भी पाबंद हैं। तुम जिस नादीदा खुदा की इबादत करते हो वही तुम्हारा सब कुछ है, फायदा भी नुकसान भी। जबकि हम रोमियों के अकायद मुख्तलिफ हैं, हमें बहुत फर्क है। मैंने कहा ना, इस मकसद के लिए हम तुम्हें बहुत बड़ी रकम दे रहे हैं, जो तुम्हारी 10 साल की कमाई से भी ज्यादा है जनरल साहब। सिर्फ तुम हमारी हिमायत का इशारा कर दो, हम फौरन ही तुम्हें इबादतगाह के खजाने से एक बहुत बड़ी रकम मुहैया कर देंगे। फायदेमंद सौदा, और वो भी एक गलत काम के बदले में। तुम एक ऐसे शख्स का कत्ल चाहते हो जो रोमी कवानीन के मुताबिक मुजरिम नहीं है। शायद तुम्हें किसी चीज का फहम है। आप ठीक कहते हैं जनरल साहब, ठीक कहते हैं। इन लोगों को वहम है। ये लोग खुद उस जलीली शख्स को मारने से डरते हैं। दरअसल ये शख्स के खून के धब्बे को, जो लोगों की नजरों में बहुत मुकद्दस हैं, रोमियों की दामन में देखना चाहते हैं, क्योंकि उनकी नजर में रोमी मुशरिक और काफिर हैं। ऐ मेरे हवारियों, अब वो वक्त करीब आ चुका है कि मैं आपके दरमियान से चला जाऊं। बस तुम्हारे लिए नसीहत है कि मेरी गैर मौजूदगी में भी अपने ईमान की हिफाजत करना। मैं खुदा से इल्तिजा करूंगा कि वो अपने एक और पसंदीदा बंदे के जरिए तुम लोगों को सरफराज फरमाए। जब वो इस दुनिया में आएंगे तो तुम्हारी बहुत मदद फरमाएंगे और वो मेरी नबूवत की भी तस्दीक करेंगे और उन तमाम बातों को याद दिलाएंगे जिनकी मैंने तुम्हें तालीम दी है। वो मेरी हक्कानियत और मेरी तालीमात की सच्चाई की गवाही भी देंगे। जनरल क्लार्चिल बादशाह हरूत और कैसर आजम के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात की वजह से हरूत को नाराज करने की जुर्रत नहीं रखता था। चुनाचे अब उसके लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करने के अलावा कोई और चारा न था। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार कर लें। इसके जरिए हजरत दाऊद पैगंबर की वो पेशगोई भी पूरी हो गई जो उन्होंने बनी इसराइल के आखिरी पैगंबर के बारे में कही थी। हजरत दाऊद ने फरमाया था, जमीन के शहजादे और बादशाह मुत्तहिद हो जाएंगे ताकि बनी इसराइल के परहेजगार तरीन अफराद को अज़ियत पहुंचाएं, क्योंकि वो पूरी दुनिया को नजात की खबर सुनाएंगे और बशारत देंगे। उस रात मरियम मजदलियन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके हवारियों की खिदमत में हाजिर हुई। उनके हाथों में एक कीमती खुशबू की बोतल थी।
तुम्हें पता है तुमने ये क्या हरकत की है? यहूदा, ये तुम किस लहजे में बात कर रहे हो? शर्म करो। मैं ये सोच रहा था कि इस इत्र की कीमत से हम तकरीबन 30 फकीरों के लिए खाना खरीद सकते थे, बस। तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? देखो यहूदा, जो खुश तेरे दिल में है मैं उसे जानता हूं। बस तुम थोड़ी देर सब्र करो, मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो तुम चाहते हो। आ जाओ। वाह वाह वाह, सब जमा है यहाँ, सब कितने खुश हैं। आली जनाब, मैं उसे ले आया हूँ। आगे आ जाओ। मैं इसका तारुफ कराता हूँ। ये है यहूदा, शमून अस्करियती का बेटा, हुजूर की खिदमत अक़दस में हाजिर है। इसे पैसा चाहिए। चांदी के 30 सिक्के काफी है तुम्हारे लिए। यहूदियों की उस साल की बड़ी ईद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के शागिर्दों के लिए अजीब कश्मकश की रात थी। उस रात हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियों के साथ अपनी आखिरी ईद का खाना खा रहे थे। दरवाजा खोलो, जल्दी करो। कौन हो सकता है? जल्दी करो वरना तोड़ दूंगा दरवाजा। खोलो दरवाजा, खोलो जल्दी खोलो। शायद दारोगा हो। मैं कहता हूँ जल्दी से दरवाजा खोलो। खोलो दरवाजा वरना तोड़ दूंगा। इतनी देर से चीख रहा था, दरवाजा क्यों नहीं खोला तुमने? मार दो, कत्ल कर दो इसे, छोड़ो नहीं, मारो इसे, मार डालो, कत्ल कर दो इसको, चले ना पाए, कत्ल करो इसे, छोड़ो नहीं इसे, मार डालो। खामोश, खामोश हो जाओ। इस बागी का इलाज रोमियों के गजबनाक ताजियानों से होगा। यहूदी उलमा और उनके मजहबी पेशवाओं ने तुम्हें इसलिए मेरे पास भेजा है ताकि मैं तुम्हारी मौत के लिए फांसी का हुक्म सादिर करूं। वो ये समझ रहे थे कि ये काम मेरे लिए बहुत आसान है। मैं तुम्हें उनके हाथों में नहीं दे सकता कि वो तुम्हें सलीब पर चढ़ाएंगे। क्या तुम बोलना भूल गए हो? मैं तुम्हें कत्ल करके अपने आप को मुल्जिम नहीं ठहरा सकता। जानते हो क्यों? क्यों कुछ नहीं बोल रहे हो? क्या तुम कत्ल होना या सलीब पर चढ़ना चाहते हो? बात करो।
اس کا جسم زخموں سے نیلا پڑ گیا ہے جناب. شاید اس کے زخمی بدن کو دیکھ کر انہیں اس پر رحم آ جائے اور وہ اسے قتل کرنے کا ارادہ ترک کر دے. اے میرے پروردگار، میں جانتا ہوں کہ فریسی پیشوا اور یہودی علماء مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور مجھے قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. میں تیرا بندہ ہوں، تو میری فریاد سن اور میری حالت پر رحم فرما اور مجھے ان کے شر سے نجات دے، کیونکہ تو بڑا رحیم و کریم ہے. اے عیسیٰ، بنی اسرائیل مکر پر اتر آئے ہیں، سو تیرا رب بھی ان کے ساتھ مکر کرے گا، کیونکہ خدا بہترین تدبیر والا ہے. اے مریم کے بیٹے، تیرا رب فرماتا ہے کہ وہ آج کی رات تجھے اس زمین سے اٹھائے گا اور اپنے پاس لے جائے گا. تیرا رب تجھے ان لوگوں کی شر سے بچائے گا جنہوں نے تیری تعلیمات سے انحراف کیا اور جن لوگوں نے تیری پیروی کی ہے. قیامت تک کافر اور مشرک لوگوں پر فضیلت عطا فرمائے گا. تجھے آخرکار اپنے رب کی طرف پلٹ کر آنا ہے. قیامت کے دن خدا ان سب چیزوں کے بارے میں فیصلہ صادر کرے گا جن کے بارے میں اس دنیا میں تم لوگوں میں اختلاف تھا. اے روح اللہ، بلندی کی طرف تیری پرواز کا وقت قریب آ چکا ہے. لبیک یا جبرائیل. خدائے عظیم نے ایک عجیب معجزہ دکھایا. یہودا کا حلیہ اچانک تبدیل ہو گیا اور وہ مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ کی شباہت میں آ گیا. الہی، استاد کہاں ہیں؟ دروازہ کھولو، کھولو دروازہ، دروازہ کھولو، کہاں مر گئے؟ کھولو. وہ خود ہے یہاں، عیسیٰ ہے یہ. وہ چلا گیا ہے، شاید اس طرف گیا ہے.
किसका इंतजार है? पकड़ लो, गिरफ्तार कर लो। मैं यहूदा हूँ, यहूदा। ये दोबारा जादू करके यहाँ से भागना चाहता है, पकड़ लो इसे। ले आओ से, ले आओ से, काफिर को मारो से, मारो, ले जाओ से फांसी पर, चढ़ा दो इसे फांसी पे, ले जाओ से, फांसी लो, मार दो इसे, इसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं, मार दो, मार दो, मार दो। मारो इसे, भागने न पाए, जाने न पाए, पकड़ लो इसे, मार दो, मार दो, मार दो इसे, मार दो इसको। ये काफिर है, मारो इसे, काफिर है, मार दो इसे, मार दो इसे, मारो इसे, छोड़ना नहीं, मार दो इसे, ये गुनाहगार है, मार दो इसे, झूठा है ये। मार दो इसे। जोर से मारो इसको, मारो इसको। ले जाओ इसे, मारो, और जोर से मारो, मार दो इसे, मार दो इसे, मार दो। मिलनी चाहिए। ले जाओ इसे यहाँ से, ले जाओ इसे यहाँ से। पतरस, तुमने इबादत खाने में टहलने के लिए एक बेहतरीन रात का इंतखाब किया है। तुम मुझसे क्या चाहते हो? क्या हो गया तुम्हें? क्यों आवाज भागता हो? क्या जिन देख लिया है तुमने? जिन से भी बदतर। मछेरे की औलाद, अपनी जबान काबू में रख। अपनी शक्ल देखी है तूने? तुम ये कहना चाहते हो कि अब तुम उसके हवारियों में से नहीं हो? ये तुम्हारी गलतफहमी है, मैं अब भी उसका हवारी हूँ, लेकिन ये जो सामने है मेरा उस्ताद नहीं है। अगर मैं सच भी बोलूं तो तुम मेरा यकीन नहीं करोगे। ये क्या कह रहा है लंतुस? ये ईसा ही है, हम इसे अच्छी तरह जानते हैं। मुझे अपनी इज्जत की कसम, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं यकीन करूं कि ये ईसा नासरी है। अगरचे मेरी जाहिरी आंख के सामने ये वही लग रहा है, तो दूसरी तरफ मेरा दिल और मेरा ज़मीर पुकार कर कहता है कि ये ईसा नासरी बिल्कुल नहीं हो सकता। इसके अंदर ईसा की कोई सिफत दिखाई नहीं देती। इसे सजा दो, मारो इसे, मारो, मारो इसे, मारो। ए यरूशलेम के लोगों, मैं रोम के नुमाइंदे के तौर पर तुमसे बात करना चाहता हूँ। तुम्हारे सारे पेशवाओं और उलमा ने मुझे यानी हुकूमत रोम को इस फैसले का इख्तियार दिया है जिसे हमने कबूल कर लिया है कि इसे सजा दी जाए। खामोश हो जाओ। एक अहम वजह की बिना पर यह शख्स मौत का हकदार नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे रहम का मुस्तहिक है। ये कहता है कि ये ईसा नहीं है बल्कि यहूदा है,
جس نے عیسیٰ کے خلاف ہمارے فوجیوں کی بہت مدد کی تھی، یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ ناصری اپنے جادو کے ذریعے غائب ہو گیا ہے اور یہ عیسیٰ کی شکل میں تبدیل ہو گیا ہے۔ اسے مارنا ایک بہت بڑا ظلم ہوگا، یہ بے گناہ ہے۔ ہاں بالفرض اگر یہ عیسائی ہے اور اس حقیقت سے انکار کر رہا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کی عقل و شعور ختم ہو چکے ہیں۔ اس صورت میں ایک دیوانے کو سزا دینا ایک نامناسب عمل ہوگا۔ یہ عیسیٰ ہی ہے، عیسیٰ ناصری، ہم اسے اچھی طرح جانتے ہیں۔ اگر یہ گناہگار نہ ہوتا تو ہم اسے تمہارے حوالے نہ کرتے۔ یہ عیسیٰ ہی ناصری ہے، مت چھوڑنا اسے۔ ہم اور ہماری آئندہ نسلیں ذمہ دار ہوں گی اس کے قتل کی۔ اگر یہ عیسیٰ ناصری نہ ہوا، مار دو اسے۔ بس خداوند نے بنی اسرائیل کے سخت دلوں پر ان کے کفر کی وجہ سے مہریں لگا دی۔ ان کو یہ سزا اس لیے ملی کہ انہوں نے مریم مقدس پر بے بنیاد الزام لگایا، اور اس لیے کہ انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم نے مریم کے بیٹے اور خدا کے پیغمبر کو قتل کیا، حالانکہ انہوں نے نہ عیسیٰ کو قتل کیا اور نہ ہی انہیں سولی پر چڑھایا، بلکہ وہ اس معاملے میں غلط فہمی کا شکار ہوئے۔ اے خدا، کیوں تو میری فریاد نہیں سنتا؟ اور وہ لوگ خود تذبذب کا شکار تھے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا۔ ان لوگوں میں اس بات پر اختلاف بھی ظاہر ہوا، یہاں تک کہ وہ اس بارے میں جو باتیں کرتے تھے اس پر خود بھی یقین نہیں رکھتے تھے، وہ صرف اپنے وہم و گمان کی پیروی کر رہے تھے۔ حالانکہ عیسیٰ کو انہوں نے قتل نہیں کیا تھا، بلکہ خداوند نے انہیں بحفاظت زمین سے اٹھا لیا اور انہیں اپنی جگہ عنایت فرمائی۔ بے شک خدا بے حد دانا اور ہر چیز پر قادر ہے۔ قرآن کریم سورہ نساء آیت 156 تا 158۔